ایک دودھ فروش لڑکا پاکستان کا وزیر اعظم بن گیا۔ ایک ایسا وزیر اعظم جس کا گھر کرائے پر تھا اور جس کی بیگم رکشے میں سفر کرتی تھی۔ ایک غریب کسان کا بیٹا جس نے ننگے پاؤں سے سفر شروع کیا، کیسے ایوان وزیر اعظم تک پہنچ گیا۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو تفصیلاً بتائیں گے، لیکن آگے بڑھنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے تاکہ نئی آنے والی مزید انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ ملک معراج خالد 1916 کو لاہور کے سرحدی گاؤں ڈیرہ چال میں ایک غریب خاندان میں پیدا ہوئے۔ اس خاندان کا آبائی پیشہ بھینسوں کا دودھ فروخت کرنا تھا۔ جو ہی ملک معراج خالد نے ہوش سنبھالی تو انہوں نے بھی اپنے والد کا ہاتھ بٹانے کے لیے گاؤں سے شہر لا کر دودھ فروخت کرنا شروع کر دیا۔ ملک معراج خالد کو اللہ تعالیٰ نے بچپن ہی سے اتنا شعور دیا تھا کہ انہوں نے اپنے دودھ میں کسی قسم کی ملاوٹ نہیں کی۔ ان کے مطابق دودھ اللہ کا نور ہے اور اللہ کے نور میں ملاوٹ کرنا کفر کے مترادف ہے۔ ایک جگہ وہ اپنے بیتے ہوئے دنوں کو یاد کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ وہ اپنے گاؤں سے لاہور آنے کے لیے صبح 3 بجے بیدار ہو جاتے، پھر سائیکل پر 2 بڑے ڈبے میں دودھ محفوظ کر کے شہر کی جانب روانہ ہو جاتے۔ گھر میں غربت اتنی تھی کہ ان کے پاس پہننے کو جوتے بھی نہیں تھے۔ وہ اپنے والد کی چپل پہن کر سائیکل پر شہر آتے۔ شہر میں ایک جگہ انہوں نے بوٹ رکھے ہوتے جنہیں پہن کر وہ واپسی پر سکول چلے جاتے۔ ایک مرتبہ ان کی اکلوتی چپل بھی ٹوٹ گئی جس پر وہ گاؤں سے شہر تک ننگے پاؤں سائیکل چلا کر آئے۔ ان کے خالص دودھ کی جب دھوم مچی تو لوگ انہیں اور زیادہ دودھ لانے پر اصرار کرنے لگے، تو انہوں نے دودھ کے ساتھ دیسی انڈے اور دیسی مرغیاں بھی لانی شروع کر دیں۔ ملک معراج خالد نے ابتدائی تعلیم اپنے علاقے کے ایک پرائمری اسکول سے حاصل کی۔ میٹرک کا امتحان سینٹرل ماڈل اسکول سے پاس کیا۔ اسلامیہ کالج ریلوے روڈ سے لاہور سے 1939 میں BA کرنے کے بعد 1946 میں لاء کالج سے قانون کی تعلیم مکمل کی۔ عملی زندگی میں قدم رکھنے کے بعد جب ذوالفقار علی بھٹو نے پیپلز پارٹی کی بنیاد رکھی تو ملک صاحب بھی بھٹو کے جانصار ساتھیوں میں شامل ہو گئے۔ 1970 کے عام انتخابات میں آپ پیپلز پارٹی کے پلیٹ فارم پر ممبر نیشنل اسمبلی منتخب ہوئے۔ یہیں سے آپ کی سیاسی زندگی کا آغاز ہوا۔ 20 دسمبر 1971 کو جب بھٹو نے اقتدار سنبھالا تو ان کی پہلی کابینہ میں ملک معراج خالد کے حصے میں وزیر خوراک کا قلمدان آیا۔ 6 ماہ بعد انہیں وزیر اعلیٰ پنجاب کا منصب بھی سونپ دیا گیا۔ جب بھٹو حکومت کا تختہ جنرل محمد ضیاء الحق نے الٹا تو انہوں نے MRD تحریک میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ 1988 کے قومی الیکشن میں وہ ایک بار پھر پیپلز پارٹی کے پلیٹ فارم سے ممبر نیشنل اسمبلی منتخب ہو گئے اور شاندار ماضی کی بدولت آپ کو اسپیکر قومی اسمبلی کے عہدے پر فائز کر دیا گیا۔ جب بے نظیر بھٹو سے اختلافات بڑھ گئے تو آپ نے پیپلز پارٹی سے علیحدگی اختیار کر لی، لیکن آپ کسی اور جماعت میں شامل نہ ہوئے۔ 1993 میں ملک صاحب انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی اسلام آباد کے ریکٹر مقرر ہوئے۔ اس عہدے پر فائز ہونے کے بعد آپ کو ایک بار پھر بین الاقوامی سطح پر کام کرنے کا موقع ملا۔ نومبر 1996 میں جب صدر پاکستان کی حیثیت سے سردار فاروق احمد خان لغاری نے بے نظیر بھٹو کی حکومت کو برطرف کیا تو ملک معراج خالد نگران وزیر اعظم مقرر ہوئے۔ یہ ان کی سیاسی زندگی کا ایک اور دور تھا جب انہوں نے پہلی مرتبہ کرپٹ سیاستدانوں اور بیوروکریٹس کے احتساب کی بنیاد رکھی۔ وزارت عظمیٰ کے دور میں آپ چھٹی کا دن لاہور میں گزارتے اور لکشمی مینشن بیڈن روڈ میں اپنے دوستوں سے بغیر کسی پروٹوکول کے ملتے۔ نگران وزیر اعظم کے عہدے سے سبکدوش ہوئے تو ایک روز ڈاکوؤں نے ان سے ان کی اکلوتی ذاتی گاڑی بھی چھین لی، جس سے ملک صاحب پیدل سفر کرنے پر مجبور ہو گئے۔ آپ نے لاہور میں برکی کے نواح میں ایوان ہائی اسکول قائم کیا جو اب کالج کا درجہ حاصل کر چکا ہے۔ اپنی آمدنی کا معقول حصہ آپ اس تعلیمی ادارے کو عطیہ کرتے رہے۔ گاؤں میں ان کا کچا کوٹھا، زندگی بھر کسی شخص سے قرض نہ لیا اور نہ کسی بینک سے۔ ان کے بقول میری ماں عجز و انکسار کا پیکر تھیں، اس سے مجھے عفو و درگزر، برداشت، تحمل اور رواداری کا سبق ملا اور ہمیشہ میں نے اپنی زندگی کو اسی سانچے میں ڈالے رکھا۔ عمر بڑھنے کے ساتھ ساتھ سانس میں دشواری کے مرض نے انہیں بے حال کیے رکھا۔
بالآخر 13 جون 2003 کو ملک معراج خالد اس دنیائے فانی سے رخصت ہوئے، لیکن پاکستان کی تاریخ میں ان کا ذکر ہمیشہ ایک اچھے انسان اور سر سید ثانی کی حیثیت سے یاد رکھا جائے گا۔